یہ 2016 2016 کے اپریل کے مہینے کی بات ہے، جب کہ امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں بنیاد رکھنے والے تحقیقاتی صحافت کے ایک ادارے ICIJ انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے پناما پیپرز ریلیز کیے۔ پناما پیپرز بیسیکلی ایک لا فرم کا ڈیٹا تھا، وہ لا فرم جو کہ دنیا بھر کے مختلف کاروباری افراد کو آف شور ہیونز میں آف شور کمپنیز بنانے کے لیے سروسز پرووائڈ کرتی تھی۔ ان دستاویزات، ان ریکارڈز کے اندر بہت ساری پاکستانی شخصیات کا نام بھی آیا، جس میں سے سب سے اہم اس وقت کے پاکستان کے وزیر اعظم محمد نواز شریف کی فیملی ممبرز کے نام تھے۔ یہ سامنے آنے کے بعد پاکستان میں ایک بہت ہی بڑا بھونچال آ گیا، کیونکہ پاکستان میں اس وقت بھی جو اپوزیشن تھی اس کی قیادت پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان کر رہے تھے، اور عمران خان کا یہ ماننا تھا کہ دنیا بھر میں کسی بھی جگہ پہ اگر کوئی شخص آف شور کمپنی بناتا ہے یا آف شور اکاؤنٹ بناتا ہے تو یہ صرف اور صرف کرپشن کا پیسہ چھپانے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے۔ میں ان صحافیوں میں شامل تھا جنہوں نے پناما پیپرز سے ہٹ کے کام شروع کیا کہ کیا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا نام پناما پیپرز میں نہیں ہے مگر وہ آف شور کمپنیز کے مالک ہیں۔ اس میں نے اس وقت کی جو چونکہ PTI ہی سب سے بڑی آواز تھی اس حوالے سے کہ جی آف شور کمپنیز غلط ہیں اور یہ بنانا غلط ہے اور یہ کرنا غلط ہے، تو میں نے اس وقت PTI کے مختلف لوگوں کی آف شور کمپنیز کے بارے میں رپورٹنگ کی۔ اس میں نے جو مجھے نام یاد ہیں اس میں تحریک انصاف کے اس وقت کے بڑے ایکٹیو اور سینئر لوگوں میں آتے تھے جہانگیر ترین، ان کی آف شور کمپنی کے بارے میں خبر بریک اس طرح سے کی کہ انہوں نے اعتراف کیا میرے ساتھ انٹرویو میں۔ اسی طریقے سے میں نے الیکشن کمیشن سے عمران خان جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین تھے اور اپوزیشن کے رہنما تھے، ان کے کاغذات نکلوا کے الیکشن کمیشن سے جو انہوں نے اپنی لندن والی پراپرٹی کا ایڈریس دیا ہوا تھا، تو میں نے لندن کے پراپرٹی ریکارڈ سے ان کا ریکارڈ آفیشیلی نکلوایا اور اس سے ثابت کیا کہ عمران خان نہ صرف یہ کہ آف شور کمپنی کے مالک تھے بلکہ نون جو ریکارڈز اویلیبل ہیں اس میں وہ پاکستان کی طرف سے سب سے پہلی شخصیت تھے جنہوں نے آف شور کمپنی بنائی۔ تاہم عمران خان کا موقف یہی رہا کہ وہ چونکہ اس وقت کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کرتے تھے اور وہ اس طرح سے جواب دہ نہیں ہیں جس طرح سے نواز شریف جو کہ 1980 کی دہائی میں پہلی دفعہ وزیر خزانہ پنجاب بنے، وزیر اعلیٰ پنجاب بنے، پھر دوبارہ وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب بھی ہوئے اور پھر 1990 میں پاکستان کے وزیر اعظم بنے، اس کے بعد 1997 میں پاکستان کے وزیر اعظم بنے، اور 1999 اکتوبر میں ان کی حکومت جب ختم کی جنرل مشرف نے تو اس کے بعد جلا وطنی اختیار کی، اور پھر جب واپس آئے تو 2013 میں ایک مرتبہ پھر مسلم لیگ نواز کی کامیابی کے بعد پاکستان کے تیسری مرتبہ وزیر اعظم بنے۔ یہ تیسری دفعہ والی جو مدت تھی اس کو بھی آپ دیکھ لیں اور اوورآل محمد نواز شریف صاحب کا کیریئر دیکھیں تو ان کی چونکہ ان کو لانچ جنرل جیلانی نے پاک فوج نے کیا تھا، شروع میں انہوں نے بیسٹ آف دا ریلیشن شپس انجوائے کیے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، لیکن جب وہ وزیر اعظم بن گئے چونکہ وہ جنرل ضیاء کے بہت قریبی تھے، اور جنرل ضیاء کے قریبی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ وہ پاکستان آرمی کی کمانڈ کے جتنے بھی لوگ تھے، جتنے بھی بڑے بڑے جرنیل تھے، جنرل ضیاء کے قریب ہونے کی وجہ سے وہ نواز شریف کو ایک عزت کی جگہ دیتے تھے۔ لیکن اب ضیاء صاحب جب چلے گئے اس دنیا سے اور جب فوج نے سیاست میں اپنی جو مداخلت ہے اس کو کمزور ہوتے دیکھا اور دوبارہ سے مکمل طور پہ پنجے گاڑنے کا فیصلہ کیا اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کو رخصت کیا اور IGI بنا کر نواز شریف صاحب کو بہت بڑی پیسوں کی انویسٹمنٹ کر کے جب ان کو لانچ کیا اور وزیر اعظم بنوایا، وزیر اعظم بنا تو لیا، لیکن صاحب ظاہر ہے نواز شریف وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ کے کوئی بھی شخص اپنے آپ کو وزیر اعظم بننا سمجھنا بھی شروع ہو جاتا ہے، اور یہ وہ دن ہوتا ہے جس دن اس کی تباہی کا سفر شروع ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان میں اقتدار علامتی طور پہ کسی سویلین کے حوالے کیا جاتا ہے، اور وہ بھی صرف دنیا کو دکھانے کے لیے تاکہ کوئی جو مالی امداد ہمیں چند ممالک یا چند مالیاتی اداروں کی طرف سے ملنی ہوتی ہے
اس میں کوئی پرابلم نہ آئے۔ بات زیادہ تاریخ میں چلی گئی، میں صرف آپ کو لانا چاہ رہا تھا کہ جب تیسری مرتبہ وزیر اعظم بنتے ہیں نواز شریف، ان کا ہیٹ لو کا ایک ریلیشن شپ چلتا رہا، ان کے پہلی دفعہ وزیر اعظم جب بن گئے اور ہٹایا گیا ان کو، تو پھر دوسری مرتبہ بھی ہٹایا گیا، اور یہ ان کا معاملہ چلتے رہے، ایک پاور کی جنگ، ایک ٹسل جو ہے وہ ان کے درمیان چلتی رہی۔ جب تیسری دفعہ وزیر اعظم تھے تو انہوں نے بڑے اچھے تعلقات ان کے رہے جنرل کیانی کے ساتھ، جنرل رحیل شریف کو یہ لے کے آئے اور ان کی ہر بات مانتے چلے گئے۔ ڈان لیکس پہ آ کے جھگڑا ہوا، حالانکہ اس سے پہلے جو ہے وہ پاناما پیپرز آ چکے ہوئے تھے اور بہت زیادہ کوئی لفٹ نہیں کروا رہی تھی فوج کا، کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا پاناما پیپرز کو استعمال کرتے ہوئے خدا حافظ کہنے کا، لیکن الٹیمیٹلی پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی ڈان لیکس کے بعد ہٹانا ہے، تو انہوں نے پھر پاناما پیپرز والے پڑے ہوئے کیس کو ہی استعمال کرتے ہوئے ججز کے ذریعے نکلوانے کا فیصلہ کیا۔ اب یہ جو بھی کیا فوج نے، یہ فوج غلط کر رہی تھی، یہ فوج کا کام نہیں، آئین اور قانون کا ہوتا جو بھی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا دیانتداری سے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم ملک کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ریاست کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ریاست میں بہتری لانا چاہتے ہیں، کوئی شخص سیاست میں ہو، ہمارا جتنا مرضی بڑا مخالف ہو، چاہے ہماری اس کے ساتھ جتنی مرضی ماضی کے اندر جو ہے وہ گلے شکوے یا دشمنی کی حد تک بات رہی ہو، ہم نے فوج کے کردار کو، سیاست میں فوج کے کردار کو، بعض لوگ اس کو دشمنی میں لیتے ہیں، ملک دشمنی میں لیتے ہیں، اداروں کی دشمنی میں، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن یا تو پھر ہم بحث ہی بند کر دیں، پاکستان کے بارے میں ڈسکشن بند کر دیں۔ آپ نے جب پاکستان کی اور پاکستان کی بہتری کی بات کرنی ہے تو وہ کبھی بھی یہ اکنامک ڈیولپمنٹ، کرپشن ختم کرنا، یہ وہ سب یہ کہانیاں ہیں۔ بنیادی چیز رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن ہوتی ہے۔ جب تک آپ رول آف لا نہیں لے کے آتے، جب تک یہ بنیادی مسئلہ آپ کا حل نہیں ہوتا، دیٹ ہو ول رول یو، آپ کا حکمران کون ہوگا، اوپر سے جب بہتری نہیں آئے گی، کنٹرول آپ کے پاس اس طاقت کے پاس نہیں ہوگا جو کہ آئین میں لکھا ہوا ہے، جو قانون میں، جو ایک کتاب کے اوپر آپ نے لکھ دیا کہ یہ شخص رول کرے گا، یہ بادشاہ ہوگا، جس کے سر کے اوپر سرخاب آ کے بیٹھے گا وہ بادشاہ ہوگا، یا جو شہر میں سب سے پہلے داخل ہو جائے گا وہ بادشاہ ہوگا۔ انسانی تاریخ بہت ہی طویل فاصلے طے کر کر کے جمہوریت تک پہنچی اور جمہوری نظام تک پہنچی اور طریقہ کار تک پہنچی، کیونکہ مسئلہ ہی سب سے بڑا جو ہوتا ہے وہ اقتدار کا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اقتدار صحیح طریقے سے عوام کے منتخب نمائندوں تک منتقل کریں اور ان کو مکمل اختیار دیں، پھر بھی وہ غلطیاں کریں گے، کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ جس دن ایسا ہو گیا تو سب کچھ صاف ہو جائے گا، پھر بھی غلطیاں کریں گے، پھر بھی کرپشن ہوگی، لیکن بہتری کا ایک واحد طریقہ یہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو جب نواز شریف صاحب کو اقتدار ملا تو ان کے فوج سے بڑے اچھے تعلقات تھے، لیکن الٹیمیٹلی فوج نے ان کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ فیصلہ غلط کیا، فوج کا یہ کام غلط تھا۔ اس کو اس وقت بھی نواز شریف سے مخالفت اور دشمنی اور مخاصمت رکھنے والے لوگ جو کہ میڈیا میں موجود تھے، جن کی مخالفت یا مخاصمت نواز شریف کی ذات سے تھی، ان کی کسی نظریے یا آئیڈیالوجی سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ مسلسل اس چیز کے اوپر کلیپنگ کر رہے تھے، وہ فوج کے ساتھ مل کے تالیاں بجا رہے تھے، چاہے وہ سیاستدان ہوں جن میں عبداللہ عمران خان صاحب بھی شامل تھے، چاہے وہ ان کے کوئی بھی دوسرے مخالف ہوں، اور لیکن یہ چونکہ غلط ہو رہا تھا تو میں کوئی نام نہیں لینا چاہتا اپنا یا کسی اور کا، لیکن بہت بڑی تعداد تھی، یہ ماننا پڑے گا، لکھنے والوں میں، صحافیوں میں، جنہوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ اس کو غلط کہا، زور زبردستی غلط کہا، ہر جگہ پہ لکھ کے غلط کہا، بول کے غلط کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اور کنٹینٹ پہ گئے بغیر، بعض لوگوں نے کنٹینٹ میں بھی گئے کہ الزامات کی نیچر کیا ہے، وہ کیسے غلط ہیں، اس کو غلط کہا، اس پورے پروسیس کو۔ اچھا، لیکن اب یہاں پہ ایک بحث شروع ہو گئی وہ ہو گیا جب سپریم کورٹ کے اندر کیس آیا پاناما پیپرز کا، اس کے اوپر کوئی ڈسکشن ہوئی، ایک جے آئی ٹی بنی، جے آئی ٹی نے مختلف معاملہ پہ تحقیقات کی، تو جب الٹیمیٹلی ان کو پرائم منسٹر ہاؤس سے نکالا گیا، شاید جولائی کی 27 یا 17 تاریخ تھی 2017 میں، گھر بھیجا گیا نواز شریف صاحب کو، تو اس وقت جو فیصلہ آیا وہ فیصلہ نان ڈیکلیریشن پہ آیا، اور وہ یہ تھا کہ نواز شریف نے جو بھی اپنی ڈیکلیریشنز دی ہیں
آپ ڈکلیریشن ہمیشہ FBR کو دیتے ہیں اور وہی آپ ساتھ لگاتے ہیں الیکشن کمیشن کے. کبھی بھی یہ مختلف نہیں ہوتی. بعض لوگ بہت ہی زیادہ باعلم بن کے اور وہ ثابت کرتے ہیں کہ جی یہ الیکشن کمیشن میں یہ FBR میں وہ ہے, وہی اس کی کاپی جمع کروانی ہوتی ہے. میں نے ویسے کبھی بھی کوئی کیس ایسا نہیں دیکھا کہ FBR میں جمع مختلف ہوئی ہو, الیکشن کمیشن میں مختلف ہوئی ہو. آپ کرواتے ہی الیکشن کمیشن FBR میں ہے اور اسی کی کاپی آگے الیکشن کمیشن کو دیتے ہیں. ایسا ہمیشہ ہوتا ہے, 100% آف دا کیسز میں ہوتا ہے. اس میں کوئی بھی دوسری بات نہیں ہوتی. تو وہ جب انہوں نے وہ کیا تو اس کے اندر جو ایک ان کی کوئی ڈاکومنٹیشن آئی UAE کی گورنمنٹ کی طرف سے پاکستان کو, JIT کو موصول ہوئی, جس میں ان کی کسی جاب کا ذکر تھا, ان کے کسی اقامے کا ذکر تھا. تو وہ جو ہے اس کے اندر جو لیٹر تھا, اپوائنٹمنٹ لیٹر, اس میں کوئی تنخواہ بھی مقرر تھی 10,000 جو بھی UAE کی کرنسی تھی. تو وہ انہوں نے اس کے اندر ڈکلیئر نہیں کی. اب ان کا کہنا یہ تھا جی ہم نے تنخواہ لی نہیں, یہ تو مطلب اقامہ حاصل کرنے کے لیے ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تو اس میں عدالت نے, بلکہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ میری اس وقت جیو نیوز کے ایک اینکر تھے جو کہ جو قانونی معاملات ہیں ان کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے تھے. تو میری ان سے کچھ دن پہلے بات ہوئی, ویسے ہی رہنمائی کے لیے میں نے ان سے رابطہ کیا. تو ابھی فیصلہ نہیں آیا تھا, تو انہوں نے مجھے یہ فیصلہ بتایا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سیلری والا معاملہ ہے نا, اس کے اندر صاف ظاہر ہے کہ یہ نان ڈکلیریشن بنتی ہے, تو یہ اس کے اوپر لگتا ہے کہ یہ اڑا دیں گے. تو بہرحال وہی فیصلہ آ گیا, اور فیصلہ یہ آیا کہ جی آپ نے نان ڈکلیریشن کی ہے تو آپ کو آپ کیونکہ نان ڈکلیریشن پاکستان میں ہمیشہ سے یہ بڑا اسٹرانگ یہ رہا ہے کہ کسی بھی طرح کی نان ڈکلیریشن ہو تو آپ نہیں کر سکتے, آپ ایز اے ممبر نیشنل اسمبلی کنٹینیو نہیں کر سکتے. میں اس چیز کے خلاف ہوں, اس کو غلط سمجھتا رہا ہوں. یہ ہمیشہ سے غلط ہوتا رہا ہے, ماضی میں بھی نواز شریف صاحب کے معاملے میں بالکل غلط ہوا تھا. آپ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو, ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو, چاہے وہ اب علیحدہ کی بحث شروع ہو جاتی ہوتی ہے کہ الیکشن کیسے ہوئے, اس میں اسٹیبلشمنٹ نے کیا رول پلے کیا, کیسے بنایا. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک پروسیس ہوا, تمام فورسز نے مان لیا. میں صحافی ہوں, میں کہوں جی یہ الیکشن جو ہے نا یہ نواز شریف صاحب کو جی جنرل کیانی نے جتایا ہے, جنرل کیانی سے ان کی فلاں دن فلاں گھر میں فلاں گلی نمبر میں فلاں گھر نمبر میں میٹنگ ہوئی تھی اور یہ باتیں طے پائی تھیں, اور پھر فوج نے الیکشن کروایا, 2013 کا مینوور کیا, یہ وہ نہیں, یہ نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ دوسری پارٹی کیا, پیپلز پارٹی ہے, تحریک انصاف ہے, وہ ساری بیٹھتی ہیں قومی اسمبلی کے اندر اور اس کا حصہ بنتی ہیں ایک ڈیموکریٹک اور پروسیس کا. تو میں اس کے اوپر کوئی سٹینڈ لے کے نہیں کھڑا ہو سکتا ہے بطور صحافی کہ جی نہیں یہ تو میں مانتا ہی نہیں ہوں. یا 2018 کے اندر جب ہم نے اوپنلی کہا کہ سپورٹ کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ PTI کو, لیکن نون لیگ باقاعدہ اسمبلیوں کا حصہ بن گئی اس پورے الیکٹورل پروسیس کے بعد, اس پارلیمنٹری پروسیس کا حصہ بن گئی. یعنی کہ انہوں نے لیڈر آف اپوزیشن اپنا ڈکلیئر کر دیا, اور وہ اس کو پروسیس, اور میں باہر کھڑا ہو کے جھنڈا لے کے کھڑا ہو جاؤں, نہیں جی میں نہیں الیکشن کو مانتا. میں کون ہوں بھائی, میں صحافی ہوں, میں نے رپورٹ ہی کرنا ہے نا. تو جب ڈیموکریٹک پولیٹیکل فورسز ساری کی ساری پروسیس کو الٹیمیٹلی تسلیم کر لیتی ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ صرف یہ سچ ہی بول سکتے ہیں نا کہ یار یہ ہوا غلط تھا. بہرحال تو نواز شریف صاحب نے کہ جو فیصلہ سنایا جولائی 2017 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے, وہ بالکل غلط ریگڈ فیصلہ تھا, لیکن کرپشن پہ نہیں تھا. بالکل درست بات ہے, کس پہ تھا کہ انہوں نے نان ڈکلیریشن کی, اور نان ڈکلیریشن کی بھی بہت ہی سٹرکٹ ڈیفینیشن تھی کہ جی وہ سیلری ان کو بیٹے نے دینی تھی, اگر لی نہیں تو لے تو سکتے تھے, تو یہ ریسیویبل ہے, اور اکاؤنٹ ریسیویبل جو ہے وہ ایسٹ میں ڈکلیئر ہوتا ہے. آپ نے نہیں ڈکلیئر کیا تو آپ گھر جائیں. تو بہرحال تو یہ غلط فیصلہ تھا, بدقسمت ترین فیصلوں میں پاکستانی عدلیہ کی تاریخ کے. یہ سچ ہے, یہ سچ بولنا چاہیے, ہمیشہ بولا جائے گا. لیکن اب اس سے آگے بات چلتی ہے کہ 3 ریفرنسز بھی قائم ہوئے محمد نواز شریف صاحب کے خلاف, ان کی فیملی ممبرز کے خلاف. ایک چوتھا ریفرنس ڈار صاحب کے خلاف دائر ہوا. تو یہ جو ریفرنسز دائر کیے گئے, ڈار صاحب سے تو خیر خاص مخاصمت تھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو, کیونکہ وہ ڈار صاحب جو ہے نا وہ بڑا اسٹرکٹلی اور ریلیجیسلی جو ہے نا وہ 18th امینڈمنٹ کو امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے تھے, اور فنڈس کی ساری ڈسٹریبیوشن اس کے تحت چاہ رہے تھے, اور اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کی بڑی خار تھی. تو جس دن بھی موقع ملنا تھا انہوں نے ان کو سبق سکھانا تھا, اور یہ بات خیر ڈار صاحب خود بھی بہت مرتبہ کہہ چکے تھے. اب جو کیسز نواز شریف صاحب کے خلاف بنے, جن کی لوور کورٹس میں باقاعدہ پروسیس اور ٹرائل ہوا, یہ جو ابھی پچھلے دنوں میں ہم نے عمران خان کے کیسز میں دیکھا, ایک حشپ قسم کا ٹرائل, بھاگتے ہوئے جج والا ٹرائل, کہ وہ جو جج ہیں جو عمران خان کا کیس ٹرائل کر رہے تھے وہ پوسٹیں لگا رہے ہیں نون لیگ کے حق میں اور PTI کے خلاف, جو جج کیس سن رہا ہے.
اور پھر بعد میں اپنا فیس بک اکاؤنٹ بند کر دیا. ثاقب بشیر پاکستان میں بہت ہی معروف اور بہت ہی اہم صحافی ہیں جو کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں, لمحہ بلمحہ خبر دیتے ہیں, دونوں اطراف کے حق میں یا مخالفت میں جانے والی خبریں بغیر کسی اگر مگر کے وہ شائع کرتے ہیں. کبھی ادھر سے گالیاں کھاتے ہیں, کبھی ادھر سے گالی کھاتے ہیں, لیکن خبر کا ایک اہم ذریعہ ہے ہمارے سب کے لیے. وہ گواہ ہیں, بہت سارے لوگ اور گواہ ہیں کہ انہوں نے خود وہ پوسٹیں ان کے فیس بک پیج پہ دیکھی, جو کہ بعد میں انہوں نے اس کو بند کر دیا, پیج کی ایکسیس بند کر دی. تو اس طرح کا ٹرائل یہ عمران خان کے کیس میں دیکھا. لیکن جب اس وقت ٹرائل ہو رہا تھا تو اس میں پورا پروسیس ہوا, اور یہ جتنے بھی ایلیگیشن تھے یہ کرپشن کے ایلیگیشن تھے. میں بات یہاں پہ صرف کنکلوڈ کرتا ہوں کہ وہ کیسز کیا تھے. پہلا کیس ایون فیلڈ کے حوالے سے تھا, ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے حوالے سے. میں نے جتنی بھی باتیں کی یا لکھتا رہا اس وقت, وہ شروع میں جو بھی سپریم کورٹ کر رہی تھی, غلط کر رہی تھی, اس کے حوالے سے کیا. کیسز کے حوالے سے بھی لکھا, جو بھی میرے سامنے شواہد لائے گئے یا اس وقت تک رپورٹ ہوئے جی آئی ٹی میں, مجھے ان میں اتنا وزن نظر نہیں آتا تھا. لیکن جن چیزوں کے بارے میں نے لکھا وہ بنیادی طور پہ شروع والے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے حوالے سے جس طرح بات ہے یہیں تک تھی. بعد میں جو چیزیں آتی رہیں, جس طرح عزیزیہ اسٹیل مل کا کیس تھا, جس طرح ہل میٹل کا کیس تھا, اس کی جو ڈیٹیلز تھیں, اس میں جو ایویڈنس پیش کیا گیا, ایک ایک چیز کا نکالا گیا, وہ کیا چیزیں تھیں, وہ سب کے سب بالکل ڈائریکٹ کرپشن کے ایلیگیشن تھے. اب وہ ایلیگیشنز کیا تھے؟ اب کرپشن کس طرح سے ہوتی ہے پاکستان کے اندر ہو یا کسی بھی اور نظام کے اندر, کبھی بھی کوئی ایسا نہیں کرتا کہ یہ میں آپ کو کانٹریکٹ اوارڈ کر رہا ہوں تو آپ جائیں اور میرے اکاؤنٹ میں جا کے اتنے پیسے جمع کرا دیں, یا میرے فلاں بندے کو جا کے آپ اتنے پیسے دے دیں اور وہ بینک اکاؤنٹ میں کوئی ٹریس ہو جائے. ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے. پیسہ ہمیشہ باہر, پاکستان سے باہر اس کا لین دین ہوتا ہے پیسے کا. میں کوئی الزام نہیں لگا رہا, میں صرف آپ کے سامنے چند حقائق رکھ رہا ہوں کہ ہوتا کیا ہے, باقی لوگ کس طرح سے کرتے ہیں. یہ جو پروپیگنڈا, ایک نیریٹو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے چند لوگوں کی طرف سے کہ جی نواز شریف کو تو کرپشن کیسز میں سزا نہیں ہوئی تھی, وہ تو بیٹے سے اقامہ لینے پہ نکالا گیا تھا. بھئی بیٹے سے اقامہ لینے پہ سپریم کورٹ نے پرائم منسٹر آفس سے نکالا تھا. جو کیسز چلے تھے جن میں سزا ہوئی وہ بالکل کرپشن کے کیسز تھے. صحیح تھے یا غلط ہے, کرپشن کے کیسز تھے, کرپشن کے باقاعدہ ایلیگیشن سے, باقاعدہ ان کے اندر ایویڈنس پروڈیوس کیا گیا. جبکہ آپ کے بعد جو عمران خان آئے ان کے خلاف کرپشن کا کوئی کیس نہیں ہے. القادر ٹرسٹ کیس بالکل کرپشن کا کیس نہیں ہے, اس کے اندر ایلیگیشن ہی نہیں ہے کہ کسی نے پیسے لیے ہیں, کسی طرح کا ایلیگیشن نہیں ہے. ٹرسٹ کے حوالے سے جو بھی معاملات ہیں وہ سب کے سامنے ہے, ویب سائٹ ہے ٹرسٹ کی, جو پیسے آئے گئے سارے وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں, کوئی چھپے نہیں ہوئے پیسے کسی جگہ کے اوپر, وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. ٹرسٹ حکومت کی ملکیت بن جاتا ہے آٹومیٹکلی. آپ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے اس طرح سے یہ بات کہہ کے. ایون فیلڈ کے اندر میں نے خود لکھا کہ یہ تو بڑے پیسے والے بندے تھے, بہت پیسے والی پارٹی تھی, ان کو تو ٹیکس اتنے زیادہ تھے کہ یہ اس طرح سے اپارٹمنٹ بڑا ایزیلی خرید سکتے تھے. یہ ایک دلیل ہے. کورٹ کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایویڈنس کیا ہے. کیا جب شریف فیملی نے یہ کہا کہ چاہے ہم 1993 سے قطر کی جو شہزادہ ہے اس نے ہمیں رینٹ پہ دیے ہوئے تھے یہ اپارٹمنٹ, اور 2006 میں ہم نے خریدے. بیسیکلی یہ آف شور کمپنیوں کی جو ملکیت ہوتی ہے بیک اینڈ پہ, یہ کلیریکل بندے کے پاس ایک کمپنی کے طور پہ ایکٹ کر رہا ہوتا ہے, اس کے پاس ایک ریکارڈ ہوتا ہے جس کے اندر وہ جو مرضی تبدیلی کر دے. یہ آف شور کمپنیز کا نظام جو ہے اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ اصل آنر کو چھپائیں. تو آپ کو جب آپ وزیر اعظم رہے اس ملک کے 2 مرتبہ, مطلب 2013 سے پہلے, تو آپ کو کیا ضرورت تھی اس طرح کی انویسٹمنٹ کرنے کی. آپ کو اگر 2006 میں بھی فرض کریں, مان لیں کہ آپ نے خریدے اپارٹمنٹ, اس وقت آپ کے معاملات ہوئے, تو آپ اپنے نام پہ ڈائریکٹ کیوں نہیں لے لیتے تھے؟ آپ کو کیا ضرورت تھی وہ کرنے کی؟ جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ میں نے خود کام کیا پاناما پیپر کے بعد, جنرل مشرف کی پراپرٹی تھی, میں اس پراپرٹی کے بھی ریکارڈ کو نکالا میں نے جا کے, تو پتہ لگا جی وہ صحبہ مشرف صاحبہ کے اپنے نام پہ ہے. اب یہ والی جو بات تھی کہ وہ آف شور کمپنی کے نام پہ نہیں تھی, تو یہ مطلب آپ کو ایز 2 مرتبہ آپ ایک ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں, آپ یا آپ کی فیملی کا کوئی بندہ جو ہے وہ کیوں مطلب اس طرح کی ٹرانزیکشن کر رہا ہے جو اتنی ڈیوبیس ہو؟ اس میں بہت کلیئرلی آپ کو میل پریکٹسز نظر آتی ہیں, اور میل پریکٹس کا الزام لگایا جانا بہت ایزی ہے. اس کو چھوڑ دیں, آپ عزیزیہ مل کے اوپر آ جائیں. 7 ارب کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے. جو بھی آپ بات بتا رہے ہیں کہ فلاں بندے نے پیسے دیے, فلاں بندے نے پیسے دیے, کہیں سے بھی کوئی منی ٹریل ثابت نہیں ہو رہی. ہل میٹل کے اندر آ جائیں, جو ہل میٹل والا کیس تھا, میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ اس میں 2010 سے لے کے 2015 تک جو $4 ملین جو ہیں اس کا پروفٹ تھا صرف, اور اس میں سے
सॉरी तकरीबन $10 मिलियन, $9.97 मिलियन प्रॉफिट था, जिसमें से डायरेक्टली जो $4 मिलियन वो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के अकाउंट में आया। वो मालिक ही नहीं है, उनको बतौर गिफ्ट आ रहा है। तो बेसिकली वो उनकी मलकियत थी तो वो आ रहा है ना। तो ये अब एलिगेशन ऑफ करप्शन है। उस वक्त मसला सिर्फ ये था कि फौज एक सिविलियन, एक पॉलिटिकल पार्टी को निशाना बना के टारगेट करना चाह रही थी। हम बहुत सारी चीजों के कंटेंट पे इंटेंशनली नहीं जा रहे थे। ये बिल्कुल इस तरीके से होता है कि एक सिस्टम के अंदर एक बिल्कुल एक ऑक्युपाइड फोर्स है, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल फोर्स है, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल रोल प्ले कर रही है। वो सिर्फ जब उसको जरूरत पड़ती है तो वो किसी के स्क्रू टाइट करने के लिए 10 साल पुरानी फाइल खोल के ले आती है। तो आपने उस दिन बैठ के उस कुव्वत का आपने वो हरकारा नहीं बन जाना होता। आपने ये भी देखना होता है कि इस वक्त गलत चीज क्या हो रही है, उसको क्या चीज बड़ी बहुत बड़ी गलत है, उसको आपने रोकना होता है। तो ये वजूहत थी जिसकी बुनियाद पे बाज चीजों के ऊपर मतलब नहीं लिखा गया उस वक्त। लेकिन ये कहना कि करप्शन के केसेस नहीं थे, 100% करप्शन, इससे बड़ी कौन सी करप्शन होगी। ये कोई एक कंपनी नहीं थी, मतलब जो भी ये हिल मेटल रेफरेंस के अंदर आपको मैं बताऊं, जिस तरह फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट है, हार्स्टोन प्रॉपर्टीज है, क्यूई होल्डिंग्स है, क्विंट इटन पैलेस 2 है, क्विंट सेलोन है, क्विंट फ्लैगशिप सिक्योरिटीज है, ये बहुत सारी जितनी भी कंपनीज हैं। जब उमर चीमा ने पाकिस्तान की तरफ से ICIJ के लिए पनामा पेपर रिपोर्ट किया, ये सारी जो हसन नवाज कंपनियां बनाते थे प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए और फिर उनको रेनोवेट करके बेचते थे, कारोबार करना उनका हक बनता है। लेकिन इनके रिसोर्सेज कहाँ से गए, ये सारी उमर चीमा उस वक्त रिपोर्ट कर चुके हुए हैं ये कंपनियां। तो उसमें क्वेश्चन बुनियादी तौर पे यही उठते थे, और अभी चंद और क्वेश्चन हैं बहुत डिटेल में, वो आपके सामने आने वाले दिनों में रखेंगे। कि ये इस हवाले से जो मैं अभी ये रेफरेंसेस की बात कर रहा हूँ, इस हवाले से ये था कि ये पैसा सारा कहाँ से आ रहा है, आप इसकी मनी ट्रेल दें और बात खत्म करें। कोई भी मनी ट्रेल नहीं दी जा सकी उस शख्स की तरफ से जो इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहा, 2 मरतबा वज़ीर आज़म रहा, तीसरी दफा भी बने। मैं उससे पहले की चूंकि ये मामला थे तो इसलिए 2 मरतबा कह रहा हूँ। और ये बिल्कुल 100% करप्शन के मामला हैं, 100% एविडेंस है इनके अंदर, 100% साबित शुदा केसेस हैं, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और जो भी लोग बात करते हैं वो आए, इसके मुतसादम कोई भी एविडेंस है वो लेके आए, वो सामने रखें, फिर बात करें। तो अभी जिस तरीके से इंसाफ का कत्ल हो रहा है, जिस तरीके से अदलिया के और एस्टेब्लिशमेंट के गठजोड़ से चंद सियासी कुव्वतों को दबाया जा रहा है, चंद को लगाया जा रहा है, बहरहाल फिर भी इंसाफ की उम्मीद तो रखनी चाहिए कि कभी भी बिल्कुल निचोड़ नहीं दिया जाएगा, मतलब बिल्कुल बुलडोज नहीं कर दिया जाएगा पूरे इंसाफ के निज़ाम को। जो भी चीज़ें होंगी वो कानून को मद्देनज़र रखते हुए, एविडेंस को मद्देनज़र रखते हुए, और जिन लोगों ने लूट मार की है इस मुल्क के साथ उनको ज़रूर सज़ा मिलेगी। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिएगा। अगले प्रोग्राम में अगले मौजूद फिर मुलाकात होगी।